محمد وعلى تمام مومنین مومنات کے لیے، مرحومین مرحومات کے لیے، ذاکرین الزام، خطباء کرام، علماء کرام اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور خاص طور پر استاد محترم قبلہ سید اولیاء نسیم عباس رضوی اور دادا استاد قبلہ اظہر حسن زیدی، ان سب کی ارواح کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ العالمین بحق محمد وآل محمد علیہ السلام، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، تنگ دست کو رزق حلال کثیر وسیع عطا فرما، بے اولاد کو اولاد نرین عطا فرما، پروردگار بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ خاص طور پر راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی ایک فیملی اٹلی میں میرے جاننے والے ہیں، میرے محسن ہیں، اس ساری فیملی کو کرونا وائرس کی بیماری لاحق ہوگی، پروردگار ان کو جلد از جلد اس سے نجات عطا فرما۔ حضرت محمد وآل محمد علیہ السلام، حاضرین کی مشکلیں پروردگار تیری ذات دلوں کے راز بہتر جانتی ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ بلند آواز سے ایک درود بھیجے محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، سید العرب والعجم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ، نور الہدیٰ، کافی الورا، صادر العلا، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہیٰ مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، راحت العاشقین مراد المشتاقین، سراج السالکین، شمس العارفین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین بلندتر صلوات نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، سابق قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، الذی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، الفیض سرمد والاصول المسدد، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید و اصدق الصادقین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے ساتویں تاجدار ولایت و امامت جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کا فرمان ہے کہ ہمارے اوپر بلند آواز سے درود اس لیے بھیجا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست دور ہوتی جائے اور تمہاری زندگیوں میں طہارت اور پاکیزگی آتی جائے۔ بلند تر صلوات۔
ہم کسی پر معترض نہیں ہوتے، لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ جو اعتراضات یا ہم سے پوچھے جاتے ہیں سوالات، ہم اس کا جواب ضرور دیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو ہم غلط پڑھیں اس کی تردید کرنے کا ہر کسی کو حق ہے۔ دوستو، نوجوانوں، بھائیوں، ہم سب کے دادا جان، بلکہ سب داداؤں کے دادا آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو زمین پر آج کل جہاں سری لنکا ہے نا، وہاں بھیجے گئے، اور جناب حوا سلام اللہ علیہ زمین پر جس جگہ پر بھیجی گئیں آج کل اس کو جدہ کہتے ہیں۔ ہزاروں میل کا بیچ میں فاصلہ تھا۔ اچھا، کل مجھے کسی نے کہا کہ وہ شعلہ بیانی، ہم نے مجلسیں وہ بھی پڑھی ہیں، دو دو جملے پر بازو کھڑے کرا کے تو وہ نعرے لگوائے جائیں، وہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، لیکن ہر ایک پڑھنے والے کا ایک اپنا انداز ہے۔ میں بیسیکلی یہ چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ جائے۔ بیچ میں ہزاروں سال کا فاصلہ، فرشتوں نے آسمان سے دیکھا کہ جسے جنت سے نکالا گیا ہے اس کا مشغلہ کیا ہے، کام کیا ہے۔ آسمان کے دریچے کھول کر فرشتوں نے کیا دیکھا کہ صبح ہوئی تو آدم کا رونا، شام ہوئی تو رونا، ہر وقت کا رونا۔ تو فرشتوں نے وہیں سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ توجہ میری طرف رہے، آنے والے آتے رہیں گے۔ تو کہا کہ حوا یاد آ رہی ہے۔ سن رہے ہیں نا؟ حوا یاد۔ فرشتوں نے پوچھا حوا زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا زندہ ہے، اگر مر گئی ہوتی تو نہ روتے، زندہ ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد فرشتوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ پوچھا آج کل کیا سلسلہ ہے، کیا شغل ہے، کیا مشاغل ہیں؟ تو کہا کہ انتظار کر رہا ہے۔ کس کی؟ حوا کی۔ کون؟ جو ابھی تک زندہ ہے۔ تو نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، چھوٹے بچوں، آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کر دو کام کیے، ایک زندہ کو رونا اور ایک زندہ کا انتظار، اور آپ خاموش رہ گئے۔ ایک زندہ کو رونا اور ایک زندہ کا انتظار۔ اب آدم علیہ السلام کی خالص اولاد صرف وہی ہوگی جو اس دنیا میں آ کر یہ دو کام کرے، زندہ کو رونا اور ایک زندہ کا انتظار۔ جو یہ کام نہیں کرتے وہ سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام سے، کیوں وراثت میں تو ہر ایک کو حصہ ملتا ہے نا، تو آدم علیہ السلام کی وراثت میں یہ ہے زندہ کو رونا اور زندہ کا انتظار۔ لیجئے جناب، آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا کر جنت کی سیر کرا کے اللہ نے زمین پر بھیج دیا۔ ابھی مجھ سے پہلے ذاکر سید میرے استاد محترم کا حوالہ دے رہے تھے قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کا۔ آج میں چاہوں گا کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے انہی کے چند جملے میں کروں، اجازت ہے آپ؟ جنت کی سیر کرا کے مسجد ملائکہ بنا کر آدم علیہ السلام کو جب جنت سے پھر دوبارہ نکالا گیا اور زمین پر آئے تو انتظار کرتے رہے۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو انتظار کرتے رہے کسی ہستی کا وہ آئے تو میں اس کا دیدار کروں۔ اس لیے آل عمران سورۃ قرآن مجید میں اس کی آیت نمبر 81 میں یہ ارشاد ہوتا ہے، تو جو ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایک وقت تھا، اللہ اپنے حبیب کو ایک وقت یاد دلا رہا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، میرے حبیب یاد کرو کہ جب ہم نے انبیاء سے ایک عہد لیا تھا۔ دوستو، نوجوانوں، بھائیوں، یاد وہ بات کرائی جاتی ہے کہ جس میں مخاطب اس موقع پر موجود ہو۔ تو کوئی ایسا وقت تھا کہ اللہ کا حبیب دیکھ رہا تھا اور تمام انبیاء سے یہ عہد لیا جا رہا تھا، کیا کہ جب میرا ایک مصدق رسول آئے
تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ ایسا نہ ہو ایمان لے آؤ اور اس پر کوئی مشکل پڑے اور مدد کے وقت تم بھاگ جاؤ، کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاؤ۔ قال اقرارنا، سب فرشتوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم مدد بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ، تم بھی گواہ ہو اس واقعے کے، میں بھی گواہ ہوں۔ فمن تولا، اب تیور بدلے، فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں سے، انبیاء کی ارواح سے مخاطب ہو کر اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی اپنی عید سے پھر گیا تو وہ نبی نہیں رہے گا بلکہ فاسق بن جائے گا۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا فیصلہ لیتا ہوں کہ اگر کوئی نبی ایمان نہ لائے یا ایمان تو لائے آخری نبی پر، ایک مصدق رسول پر جو تمام انبیاء کے بعد آئے گا، جو تمام انبیاء کے بعد خاتم النبیین ہوگا، اس پر کوئی ایمان نہ لائے یا ایمان تو لائے پھر اس کی مدد نہ کرے تو وہ نبی نہیں رہتا بلکہ فاسق بن جاتا ہے۔ تو اگر کوئی خاکی بشر ایمان نہ لائے یا ایمان تو لائے اور رسول کو مصیبت کے وقت درگاہ آداب میں چھوڑ کر بھاگ جائے تو مسلمان فیصلہ کرے وہ کیا بنے گا۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں میری گفتگو اترے۔ تو آدم علیہ السلام جنت سے آئے، انتظار کرتے رہے، سرندین کی پہاڑیاں، جدہ کا ساحل، یہ سب چھان مارا، تو جن کی زیارت کا، جن کی مدد کرنے کا، جن پر ایمان لانے کا حکم تھا، ایمان تو لا چکے تھے وہ پہلے ہی، انتظار کرتے رہے وہ سرکار آئیں ان کی مدد کریں۔ انتظار کرتے کرتے اپنا زمانہ بیت گیا، وہ چلے گئے دنیا سے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ آنا تھا اس وقت، نہ آئے۔ اس کے بعد اللہ کے ایک اور نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال انہوں نے دین کی تبلیغ کی، اللہ کے دین کی۔ 2500 سال تاریخ بتلاتی ہے ان کی زندگی کی۔ چلیے ایک واقعہ چھوٹا سا ذہن میں آ گیا ان کے متعلق۔ جب فرشتہ عزازیل ملکل موت آیا تھا نا 2500 سال کے بعد، تو زمین پر ایک کچے کمرے میں سرانے رکھ کے نا ایک پتھر لیٹے ہوئے، تو فرشتہ آیا، پہچان گیا اس کو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اتنی لمبی زندگی پائی ہے تو کیا محسوس کرتے ہیں اس زندگی کے بارے میں؟ بھائی میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ میرے بعد پڑھنے والے میرے معزز اور میرے محسن تشریف فرما ہیں۔ پوچھا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ اتنی طویل زندگی اس کو کیسے پایا؟ تو نوح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک کمرہ ہے، اس کے 2 دروازے ہیں آمنے سامنے، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے سامنے سے جب نکلنے لگا ہوں تو سامنے آ گیا۔ اچھا یہ احساس ہے۔ تو اس نے ملکل موت نے یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ زندگی سمٹ کر، یہ عمر سمٹ کر اتنی محدود ہو جائے گی کہ انسان کی زندگی اوسطاً جو ہے وہ 60 70 80 سال رہ جائے گی۔ وہ تو بڑے محلات بنائیں گے، بینک بیلنس، پراپرٹی سب کچھ بنائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ میری 80 سال زندگی ہے تو میں اللہ کے ایک سجدے میں گزار دیتا۔ اچھا تبلیغ کرتے تھے، سنے ہوئے آپ کے واقعات، آج چند جملے استاد محترم کے وہ بھائی نے نام لیا ہے۔ تبلیغ جب کرتے تو مشرکین کافرین ان کو پتھر مارتے تھے، اتنے پتھر مارتے کہ وہ ایک ڈھیر بن جاتا اور پتھر کے ڈھیر کے نیچے دب کر رہ جاتے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ رات کو اللہ ایک فرشتہ کو بھیجتا، وہ آ کر پتھر ہٹاتا اور ان کے جسم سے فرشتہ اپنے پر مس کرتا، زخم ٹھیک ہو جاتے، صبح تر و تازہ ہو کر اللہ کے دین کے لیے پھر نکل جاتے۔ جب نوح علیہ السلام یا کسی نبی کے زخم آئے جسم پر تو فرشتوں کے پر مس کرنے سے وہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھائی کہہ رہے تھے نا کہ فرشتے آ کر جھولا جھلاتے تھے، وہیں سے میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے یہ بات آئی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک
وہ آیا انٹرنیٹ پہ کہ MBS سعودی عرب والا وہ اور اس کے کچھ ساتھی گئے ہیں، آج بھی وہ چکی موجود ہے، علیہ السلام کا گھر وہ موجود ہے، شاید کسی نے وہ دیکھا ہو کلپ اور تصدیق کرے، وہ دیکھ رہے تھے کہ چکی چل رہی ہے مگر چلانے والا نظر نہیں آتا۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی فرشتے اس در پر آ کر چکیاں چلاتے ہیں۔ اور یہ بات غلط نہیں ہے جو انہوں نے پڑھی ہے نا کہ فرشتے چکیاں چلاتے ہیں، جھولا جھلاتے ہیں، تو فرشتے اس در کے نوکر ہیں، غلام ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جب فرشتہ آتا پر مس کرتا زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ایک فرشتہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جس کے اپنے ہی بروبال جو ہے نا وہ عذاب کی وجہ سے ضائع کر دیے گئے۔ تاریخ میں اس کا نام لکھا ہے فطرس، واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں۔ فطرس اس نے ایک جملہ کہا تھا، مم مثلی، عربی زبان کا لفظ، کون ہے میری مثل۔ کب کہا تھا؟ عبادت گزار تھا بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں، ایک دفعہ اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں اتنی زیادہ عبادت کرتا ہوں، عبادت میں میری مثل کون ہے؟ بس یہ عبادت کا ذہن میں آیا، تھوڑا سا تکبر کہہ لیں، تو اس سے یہ ترک اولا ہوا، تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے اس کے پروبال جلا کر ایک جزیرے میں ڈال دیا۔ 3 شعبان خوش جہان، آسمان سے فرشتے جوک در جوک، فوج در فوج زمین کی طرف آ رہے تھے۔ جب ایک قافلہ اس جزیرے سے گزرا نہ جہاں فطرس معطوب ہو کے پڑا ہوا تھا، تو اس نے پہچان لیا سید الملائکہ جبریل کو، آواز دے کر کہا بھائی جبریل کہاں جا رہے ہیں؟ آواز دی آج اللہ نے اپنے رسول کو بیٹا عطا کیا ہے، نواسا عطا کیا ہے، آج ہمیں چھٹی ملی ہے کہ آج جو قیام میں ہے وہ قیام چھوڑے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع چھوڑے، جو سجدے میں وہ سجدہ چھوڑے، جاؤ میرے حبیب کے در پر اور پہلے میرا سلام کہنا، پھر میری طرف سے اور اپنی طرف سے مبارکبادیں دینا، ہم رسول کے در پر جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، ایسا کرو مجھے بھی ساتھ لے چلو، ہو سکتا ہے نومولود کے صدقے میں اللہ مجھے شفا دے دے۔ دوستو فرشتے اس کے اپنے پروں کو اٹھا کر رسول کے دروازے پر آئے، سلام کیا، مبارکبادیں دی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ فطرس ہے وہ حسین کے صدقے میں شفا چاہتا ہے، منظر ذہنوں میں رہے، حسین کے صدقے میں شفا چاہتا ہے۔ تو رسول نے کیا فرمایا کہ حسین کے جسم کے ساتھ مس کرو؟ نہیں، کہا حسین کے جھولے سے مس کرو۔ تو جیسے ہی فطرس کو، حالانکہ اس سے پہلے الفاظ ہے کہ پاک رسول نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم طاہر ہو، اللہم مغفر ہو، یا اللہ پہلے اس کو پاک کر، یہ ایک جزیرے میں رہا ہے، اس کو بخش دے، پھر کہا حسین کے جھولے سے مس کرو۔ جو ہی مس کیا پر اور بال واپس آ گئے۔ اب جب واپس جانے لگے نا تو میں بھی پرواز تھے، ایک دفعہ اس کے منہ سے پھر یہ جملہ نکلا مام مثلی، تو جبرائیل اس کو ڈانٹ کے کہتا ہے یہی تو وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے تجھے عذاب ملا، تو ماتاب ہوا، پھر وہ جملہ دہرا رہا ہے، مسکرا کے کہتا ہے اس وقت میرے پاس دلیل نہیں تھی۔ جبرائیل پوچھتا آج دلیل کیا ہے؟ کہا آنا آتی کل حسین، آج مجھے حسین کے درد سے شفا ملی ہے، میں حسین کا آزاد کرتا غلام ہوں۔ تو یہ دیکھیے نبی کے جسم پر زخم آئے تو فرشتہ پر مس کرتا ہے تو شفا ملتی ہے، اور اگر انہیں فرشتوں کے پر جل جائیں تو جس کے گہوارے سے مس کیا جاتا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کیوں نعرے پر پابندی لگی ہوئی ہے؟ نوح علیہ السلام آئے، دنیا میں انتظار کرتے رہے، جو وعدہ تھا وہ پورا کر لیں، پہلے خشکی میں تلاش کرتے رہے، پھر پانیوں میں کشتی بنا کے ڈھونڈتے رہے، زیارت کر لیں، ان کی مدد کر لیں، حضور کو نہ آنا تھا نہ آئے، اور نوح علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر گلنار دستہ سجایا کہ ہو سکتا ہے حضور کو یہی پسند آ جائے، وہ بھی دنیا میں آئے، انتظار کرتے کرتے چلے گئے، حضور کو نہ آنا تھا نہ تشریف لائے۔
ان کے بعد ایک اور ہستی آئی موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی انتظار کرتے رہے۔ ایک جلالی نبی تھے، لیکن اتنا عرصہ انتظار انہوں نے کیا کہ وہ حضور تشریف لائیں، ان کی مدد کریں، وعدہ پورا ہو جائے جس وعدے پر ہمیں نبوت اور شریعت اور کتابیں ملی تھیں، لیکن حضور کو نہ تشریف لانا تھا نہ لائے۔ ان کے بعد ایک اور نبی، میں مختصر کر رہا ہوں، تفصیلی واقعات ہیں، سب کچھ میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک ہستی آئی ان کے دیدار، ان پر ایمان لانے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے، اور ان کے دیدار کے شوق میں جلدی اتنی کی کہ باپ کا بھی انتظار نہ کیا، زمین پر ڈھونڈتے رہے، نہ ملے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ آج بھی چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور جلدی اتنی کی کہ موت کا بھی انتظار نہ کیا۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ ان انبیاء نے مدد نہیں کی۔ اگر انبیاء پر سوال کیا جائے کہ اللہ نے آپ سے ایک عہد لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، وہ عہد تمہیں یاد نہیں؟ یاد ہے، پھر مدد کیوں نہیں کی؟ آپ یہ کہیں گے، میری اور طرف سے اور آپ کی طرف سے یہ جواب ہوگا کہ جب حضور ہی تشریف نہیں لائے، وہ تو آئے تھے، حضور ان کے زمانے میں موجود نہیں تھے تو اس لیے مدد نہیں کر سکے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہیں، خضر علیہ السلام سمندروں اور دریاؤں میں موجود ہیں، ادریس علیہ السلام زندہ اور موجود ہیں۔ آئیے ان انبیاء سے پوچھتے ہیں کہ آپ مدد کے لیے کیوں نہیں آئے حضور کے ساتھ؟ دیکھیں حضور کے دانت مبارک شہید ہوئے، کتنی جنگیں ہوئی اور اتنا تنگ کیا، مدینہ شہر جو ہے مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ جانا پڑا ہجرت کر کے، اتنی تکلیفیں برداشت کی اور آپ آئے نہیں۔ تو انبیاء یہ جواب دیں گے کہ اگر ہم حضور کے زمانہ میں آتے تو سوائے روٹیاں توڑنے کے ہمیں کوئی کام نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے ہماری مدد چھپ چھپ کر کی ہے اور آخری نبی کی چھپ کر بھی مدد کی ہے اور ظاہر ہو کر بھی مدد کی ہے، وہ علی موجود ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بس دوستوں، نوجوانوں، میرے بات پڑھنے والے موجود ہیں، فضائل بہت زیادہ ہیں، ان کا کردار سمجھے تو قرآن بنتا ہے۔ وہ کون سے فضائل ہیں جو اللہ نے ان کو نہیں دیے؟ وقت ہوا تو پھر انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ وہ علی بطول کہ جن کا کردار قرآن بنتا ہے، اس کا بیٹا حسین اس کا کفن نہیں ہے اور اس کی بیٹی زینب سر پہ چادر نہیں ہے۔ سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا کربلا کے واقعہ کے بعد کہ مولا امام آپ یہ بتلائیں کہ آپ کی پھوپھی زینب کی منزلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ تو رو پڑے، سر جھکا کر کہا میری پھوپھی زینب کی منزلت اگرچہ میں امام ہوں میں کیا بیان کر سکتا ہوں، میری پھوپھی زینب محافظ امامت ہے، محافظ امامت ہے۔ عزاداران حسین مباہلہ ہے۔ ابھی آپ نے ذکر سنا کہ یہ پنجتن پاک گئے تھے، پنجتن پاک گئے تھے نا، جب مباہلہ سے واپس آئے نا، اس وقت سے لے کر جب بھی حسن اور حسین آتے نا گھر میں، علی و بطول جیسی عظیم ہستیاں حسن اور حسین کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسن اور حسین ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے بابا اماں ہم آپ کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے والد ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری اماں ہیں، آپ ہمارے استقبال کے لیے کیوں اٹھتے ہیں؟ تو فرماتے جب سے مباہلہ ہوا ہے نا اور رسول آپ کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں تو رسول آپ کو اپنے بیٹے بنا کر لے کر گئے تھے، آپ رسول کے بیٹے ہیں اور اس وقت دعا مانگتے یا اللہ ہمیں اپنی اولاد عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی اولاد عطا فرما۔ عزاداران حسین کچھ عرصہ کے بعد علی و بطول کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی۔ 3 دن رسول علی و بطول کے گھر میں نہیں آئے، جب تیسرے دن آئے نا تو پوچھا کہ بیٹی آئی ہے؟ ہاں، نام کیا رکھا ہے؟ تو عرض کی یا علی سرکار نے اور جناب بطول عذرا نے یا رسول اللہ ہمارے سارے بچوں کے نام آپ نے رکھے، ہم اس انتظار میں ہیں کہ آپ آئیں اور نام رکھیں۔ پاک رسول نے پہلے تو بچی کو اپنے ہاتھوں پر لیا، ہاتھوں پر لیا، کیا کیا کہ ننھے ننھے ہاتھ
کلائیاں پکڑ کر چومنا شروع کیا، ننے ننے چھوٹے چھوٹے بال چومنا شروع کیے اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کی حسنین کریمین نے، مولا علی نے، بطول عذرا نے کہ ہمیں بیٹی عطا ہوئی، ہمیں بہن اللہ نے دیا، آپ رو رہے ہیں۔ عزاداران حسین پاک رسول نے فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں اس کا نام زینب رکھا ہے، ایک وقت آئے گا میں اس کی کلائیاں چوم رہا ہوں، ان کلائیوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی، ان بالوں سے چادر چھین لی جائے گی۔ بس عزاداران حسین 6 سال کی بچی کو دنیا سے جانے والے اتنی زیادہ وصیت نہیں کرتے، لیکن جب جناب بطول عذرا کا انتقال ہوا سب بچوں کو وصیتیں کی۔ جناب زینب کو ایک وصیت کی کہ بیٹی زینب میرے حسین کی پارت ہو، میرے حسین کی پارت ہو، اس کا کبھی ساتھ نہ چھوڑنا، ہر موقع پر اس کے ساتھ شامل رہنا۔ اور دیکھو میرے حسین کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اس کی پیاس کا خیال رکھنا۔ انتقال ہو گیا، علی علیہ السلام نے بطول کو دفن کر دیا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ علی علیہ السلام بطول کی قبر پر تلاوت قرآن کر رہے تھے، یا بطول کی قبر پہ حلاوہ آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا علی سرکار آپ میری قبر پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، گھر میں حسین پانی مانگ رہے ہیں، میرا حسین بڑا پیاسا ہے۔ علی علیہ السلام گھر میں آئے، آ کر کیا دیکھا کہ حسین علیہ السلام پانی مانگ رہے ہیں، پانی لے کر آئے، یا پھر اتنے جناب زینب حسین علیہ السلام کے پاس پانی لے کر آئے تو پانی پیش کیا، حسین رو کر کہتے ہیں کہ جو مجھے روزانہ پانی دیتی ہے میری بہن وہ زینب کہاں مجھے پانی دے۔ جناب علی نے جناب زینب کو جگایا، بھائی کو پانی دے۔ جناب زینب سامنے کھڑی آئی، پانی پیش کیا، پانی پیش کر کے ایک جملہ کہا عزاداران حسین، حسین میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد 7 محرم تک کبھی نہیں سوؤں گی، 7 محرم تک پانی دیتی رہوں گی۔ بھیا حسین 7 محرم کے بعد پانی نہ مانگنا۔ عزاداران حسین وہ کون سی منزلت ہے کہ جس میں بہن بھائی کے ساتھ نہیں ہے؟ آج بھی کتابوں میں شریکت الحسین موجود ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سایہ علم اللہ زیرت۔ جزاکم اللہ خیر۔ مومنین، امام بارگاہ قصر عباس زیر تعمیر ہے اور آپ سے ہمیشہ کی طرح التماس ہے کہ اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ اس کی تعمیر جلد ممکن ہو سکے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت چودھری گلشیر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد آخری ذاکر ہمارے ذاکر اہل بیت اظہر چشتی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ پیروں کے بلند جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چودھری گلشیر صاحب۔